السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. اور آج کی صبح کا آغاز اس اخبار سے کرتے ہیں. جب آپ اخبار پڑھتے ہیں بہت ساری خبریں اس میں سامنے آتی ہیں، زیادہ تر نیگیٹو خبریں ہوتی ہیں کیونکہ جو معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہوتے اخبار کا کام ہوتا ہے کہ ان کو رپورٹ کریں. لیکن ایک ایسی خبر ہے جو کہ آج جس نے میری جو توجہ ہے وہ اپنی طرف مبذول کروا لی ہے، اور اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں بہت کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی کا کنٹرول، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، یہ بات تو ہے، لیکن یہ کہ بہت ساری چیزوں کا اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ محنت کرے، صحیح راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرے تو کامیابی اس محنت کی وجہ سے اسے مل سکتی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کبھی بہت بڑی جگہ پر یا کسی بڑے عہدے پر یا کسی بڑے مقام پر پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں سے بھی ان لوگوں میں سے بھی ایسے نکلتے ہیں جو بہترین محنت کرتے ہیں اور کمال پر پہنچتے ہیں، عروج پر پہنچتے ہیں. اور یہ خبر کیا ہے؟ مچھیرے کے بیٹے کے ورلڈ اسکالر کپ میں 7 میڈل. اب کراچی سے اس بچے کا تعلق ہے اور کماڑی کا جو علاقہ ہے کراچی کا، وہ مجھے نہیں پتا آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں ہے. یہ بیسیکلی سنا ہوا ہے صرف. ہاں، کماڑی جو ہے بیسیکلی یہ سمندر لگتا ہے یہاں سے، اور کماڑی سے جو ہے وہ پھر منوڑا کے آئی لینڈ تک جاتے ہیں کشتی میں بیٹھ کر. تو وہاں پر مچھیرے رہتے ہیں بہت سارے، اور ان کا جو گزر بسر ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور مارکیٹ میں جو بھی سپلائی کرتے ہیں وغیرہ. تو وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ جی اس بچے نے ورلڈ اسکالر کپ میں 14 سال کا یہ بچہ ہے اور اس کا نام ہے جی امیر حمزہ، اور اس نے 7 میڈل لیے. نام بھی اس کا خیر ماشاءاللہ نام بھی، لیکن یہ کہ یہ تو خیر ایک سب وہ جس کو کہتے ہیں نا سب پوسٹ اسکرپٹ جس کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات. اصل بات وہی ہے کہ کم وسائل کے ہوتے ہوئے، کم جو پریولیجز ہیں ان کے ہوتے ہوئے. اچھا، پریولیج طبقہ اس میں یہ سوچتا ہے اکثر جب پریولیج طبقے کا مقابلہ ہوتا ہے نا ان پریولیجڈ کی ذہنیت کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، تو پریولیج یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور انسیکیور ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو جیسے ہمارے باپ کی جاگیر تھی کہ اس عہدے پر ہم نے پہنچنا تھا، اپلیکیشنز بھی ہم نے ہی دینی تھی، سلیکشنز بھی ہماری ہی ہونی تھی. ان کے لیے اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں، یہ بات طے ہے. نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ زبردستی مزید اپرچونیٹیز اپنے لیے رکھتے بھی ہیں، وہ مار لیتے ہیں اگلوں کی بھی اپرچونیٹیز. کوئی غریب آدمی ہے اس کا حلیہ دیکھ کے کہیں گے کہ ہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں کہیں گے آدمی کا حلیہ دیکھ کے. یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کے پاس دولت ہے نہیں ہے، آپ اگر محنت کریں گے تو کامیابی کی طرف پہنچ سکتے ہیں. بالکل. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے امیر حمزہ. اچھا صحیح، امیر حمزہ جی. ناظرین چلتے ہیں جی آج کی دعا کی طرف. اور انسان کی زندگی میں اکثر یہ معاملہ آتا ہے کہ جب اس کی کوئی چیز کھو جاتی ہے اور آپ پھر اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. خواتین کے ساتھ اکثر ہوتا ہے نا انگوٹھی گم گئی یا کوئی وہ امی نہیں، مردوں کے ساتھ ہوتا ہے چابیاں رکھ کے بھول گئے، چابی رکھ کے ہر چیز خواتین پہ ڈیل. یہ بھی ایک اس طبقاتی نظام کا ایک حصہ ہے، بڑا اہم جزء ہے کہ ہر چیز پیسے گھومیں گے عورت سے گھومیں گے، پرس گھومے گا عورت سے گھومے گا، چابیاں کھوئیں گی عورت سے کھوئیں گی. خواہ بھائی چلیں آگے بات کریں. چلیں. اچھا جی ٹھیک ہے، معافی بھی مرد مانگ لیتے ہیں، سوری جی غلطی ہو گئی، یہ بات میں نے کر دی. تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سوری بڑے اہم پوائنٹ میں آپ کو کہتا ہے، لیکن وہ جو معافی والا ہوتا ہے مردوں کا وہ بھی ہوتا ہے اتنا تم نے بول کے اچھا بھائی معاف کرو بول کے شروع ہی ہو جاتی ہو. یہ وہ والی معافی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی طرف چلتے ہیں. اگر کوئی چیز کھو جائے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھنے کا کہا ہے، وہ دعا آپ کو دکھاتے ہیں. اے گمشدہ کو واپس کرنے والے اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے والے، تو ہی گمشدہ کو راہ دکھاتا ہے. اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے میری گمشدہ چیز کو واپس فرما دے، کیونکہ وہ چیز بے شک تیری عنایت اور تیرے فضل سے ہی مجھ کو ملی تھی. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا کہ یا میرے مالک یہ چیز تیری ہی قدرت سے ہمیں ملی تھی اور اپنی قدرت سے ہی یہ جو کھو گئی ہے اسے واپس لیا. بالکل قدر خوبصورت پیارے سادے الفاظ، اور ظاہر ہے جب وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں تو ان سے جامع اور ان سے بہتر الفاظ کوئی نہیں ہو سکتے. اب بڑھتے ہیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف. اور سیرت میں آج جس وصف کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی بات کریں گے. معاف کر دینا یہ بڑا ایک سخت معاملہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں کہ جب اس کے
پاس پاور ہو, طاقت ہو, اور کوئی شخص ایسا اس کے سامنے آ جائے جس نے کوئی غلطی کی ہو, جرم کیا ہو, تو ہم معاف نہیں کر پاتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا تھی, وہ چند واقعات سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. جی, فرات بن حیان یہ انصار میں ایک شخص کا حلیف تھا. ابو سفیان کی طرف سے یہ مسلمانوں کی جاسوسی پر مامور تھا. اچھا, اب جاسوس جو ہے اس کے لیے آپ دیکھیں آج کے دور میں کیا قوانین ہیں, پکڑ کے اس کے تفتیش وفتیش کی اور پھر اس کو اڑا دیا, جاسوس کو اڑا دیا. سمپل, یہ دنیا میں اصول چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ابو سفیان کی طرف سے یہ مسلمانوں کی جاسوسی پر مامور تھا. غزوہ خندق میں وہ جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ جس کو جاسوس ہے اس کو قتل کر دیا جائے. لوگ اس کو پکڑ کر لے کر چلے. راستے میں اس کا گزر انصار کے ایک حلقے پر ہوا تو اس نے کہا کہ جی میں مسلمان ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اس نے یہ بیان دیا. اب ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ان کے ایمان پر چھوڑتے ہیں. ان میں سے ایک فرات ہے, یعنی اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ٹھیک ہے, مان لیں گے, ہم اس بات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ شخص جو تھا وہ صدقے دل سے ایمان لایا. حضرت فرات جو ہے وہ ایمان لے کر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمامہ میں ایک قطع زمین عطا فرمائی جس کی آمدنی 4200 تھی. اچھا, تو آپ نے ان کا خیال بھی رکھا اور صرف ایک جیسچر کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا اس جملے کی وجہ سے. اور دیکھیں اچھائی سے ہی دین کی طرف کسی کو راغب کیا جا سکتا ہے. زبردستی, غصہ, جنگ, لڑائی اس سے نہیں ہو سکتا. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں. سمامہ بن اسال الیمامی یہ اہل یمامہ کا سردار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شخص قتل کرنا چاہتا تھا اور آپ نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس شخص کو میرے قابو میں کر دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا اور وہ بنو حنیفہ میں سے ایک شخص سمامہ بن اسال کو پکڑ کر لائے اور اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب اس شخص کی صورتحال دیکھ لیں کہ یہ مسجد ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے پوچھا سمامہ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ محمد اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے, اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے, اگر آپ فدیہ چاہتے ہیں زر فدیہ چاہتے ہیں تو جس قدر مانگیں گے میں دے دوں گا. آپ نے یہ جواب سنا اور کوئی جواب نہ دیا اور چلے گئے. دوسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی, تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی. تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سمامہ کو کھول دو, یعنی کہ اسے آزاد کر دو. اب وہ قتل کرنے والا شخص ہے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے اس کا ارادہ تھا. اچھا, اور یہاں بھی بتا رہے ہیں جی کہ آپ قاتل کو قتل کریں گے, اقرار جرم, اقبال جرم, اور پھر اس کی ریئلائزیشن بھی اس میں بھرپور ہے. جی بالکل. اب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اسے کھول دیا جائے یعنی اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ مسجد کے قریب ایک درخت کی آڑ میں گیا, غسل کیا, مسجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا, یعنی جو مجھے برا نہ لگتا ہو, لیکن اب وہی چہرہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. آپ کے میرے نزدیک کوئی دین ایسا نہ تھا جو کہ آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ ہو, لیکن اب وہی دین سب سے زیادہ محبوب ہے. اور میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا, اب وہی شہر میرے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے. دیکھیں کیسے کایا پلٹ. معافی تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مشکل ترین عمل میں سے ہے, لیکن جو معاف کر دے پھر وہ بھی بہت بڑا آدمی ہے. بالکل. اچھا, ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ اکرمہ بن ابو جہل جو ہے اس نے اپنے باپ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دشمنی ہمیشہ کرتا رہا وہ. اچھا, فتح مکہ کے دن وہ بھاگ کر یمن چلے گئے اور ان کی بیوی جو مسلمان ہو چکی تھیں وہاں پہنچی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے صلہ رحم اور احسان کرنے والے ہیں. بالکل, یہ اس کی بیوی کے الفاظ تھے. اچھا, غرض وہ اکرمہ کو بارگاہ رسالت میں لے آئی اور اکرمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کو دیکھتے ہی سلام کیا اور وہ ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور ایسی جلدی میں ان کی طرف بڑھے کہ ان کی جو چادر مبارک تھی وہ زمین پر گر پڑی. تو یعنی وہ ویلکم کرنے کا جو ان کا ایک انداز تھا, ایک تیزی اور ایک مطلب جس کو کہتے ہیں کہ اکوموڈیٹنگ, اتنی مطلب یہ نہیں سوچا کہ اب میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ آیا ہے تو چلو تھوڑا سا اس کو ذرا وہ بھرم دکھانا ہوتا ہے نا عام آدمی نے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ تو. اور وہ جملہ اس وقت جو انہوں نے کہا تھا ہجرت کرنے والے سوار کو آنا مبارک ہو, یہ اس کی کایا پلٹ گئی.
بالکل ایسے الفاظ اور ایسے جو جسچرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان کے دل کو پلٹ دیتے ہیں. یہ ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کا بیان. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, وہ لے کر چلتے ہیں 60 سیکنڈ نیوز کی طرف. الیکشن کمیشن, عدلیہ اور افواج کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, انتخابی ضابطۂ اخلاق جاری. عید الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا آغاز کر رہا ہوں, عوام تیار رہے, عمران خان. عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری, حکومت نے قرآن اندازی کے بغیر تمام عازمین کو حج پر بھیجنے کا اعلان کر دیا. 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی سے منظور قرارداد کے حق میں ہوں نواز شریف. پی ٹی آئی دور میں 600 کاروباری افراد کو $3 ارب صفر شرح سود پر دینے کا معاملہ, اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ طلب. فلسطینی شہر غزہ پر اسرائیلی فوج کا حملہ, حماس کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا. افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ درست تھا, امریکی انخلا پر بائیڈن انتظامیہ کی رپورٹ جاری. چین کی ثالثی, ایران اور سعودیہ نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے. سویڈن کی عدالت کا اسلام دشمن فیصلہ, قرآن پاک نظر آتش کرنے پر پابندی کالعدم. اور پیرس میں متنازع پینشن اصلاحات کے خلاف شہری ایک بار پھر سڑکوں پر, پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں. پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے باقاعدہ سفارتی تعلقات تو ان دونوں ممالک کے نہیں رہے کبھی, اور نہ ہی اب ہیں. یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی براہ راست تجارت نہیں ہوتی. تاہم گزشتہ کچھ دنوں سے ہم یہ خبریں سامنے سن رہے تھے, ٹویٹس بھی آ رہی تھیں, خبریں بھی آ رہی تھیں کہ پاکستان سے اسرائیل جو ہے کچھ اشیاء خورونوش گئی ہیں, یا کچھ ایسی تجارت کا مال گیا ہے اور یہاں سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو اشیاء بھیجی گئی ہیں. اچھا, اب اس حوالے سے پاکستانی یہودی شہری ہے, اور وہ میرا خیال ہے پاکستان میں ایک ہی یہودی شہری ہے, وہ خود کو بڑا کلیم بھی کرتے ہیں. پہلے بہت تھے, کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کا جو آبائی جو قبرستان ہے, بیسیکلی جو ہماری کمیونٹی کا قبرستان ہے, اس کے اندر پرانی قبریں یہودیوں کی موجود ہیں. اچھا, بالکل. تو ہم تو جا کر جب بھی جاتے ہیں جو ہمارے قبرستان میں, تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی قبروں کی کیا حالت ہے اس وقت, وہ کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک ہسٹوریکل ورثہ ہے. وہ بالکل بالکل. تو یہ جو پاکستانی یہودی شہری ہیں فیصل بن خلد, ان کا ذکر بار بار آ رہا تھا اس ساری خبر کے حوالے سے. اب انہوں نے خود اس معاملے کی تفصیل بتا دی ہے, ایکسپلینیشن دے دی ایک طرح سے. ان کا تعلق جو ہے وہ فوڈ اینڈ بیوریج کے شعبے سے ہے, اور انہوں نے حال ہی میں پاکستان سے مسالے اور خشک میوہ جات جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے ہیں اسرائیل. اور وہ کہتے ہی ہیں کہ میں سامان UAE بھجواتا ہوں اور وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل بھیج دی جاتی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی پاکستانی اشیاء جو ہیں وہ اسرائیل بھیجی گئی ہیں, لیکن براہ راست تجارت ظاہر ہے وہ ملک ٹو ملک یا کنٹری ٹو کنٹری نہیں ہو رہا. ہاں, یہ ایک پرسن جو ہے وہ خود انڈیویجول طور پر وہ بھجوا رہے ہیں. اور فیصل بن خلد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے مسالہ جات اور خشک میوہ جات جو ہے اپنی نگرانی میں بھجواتا ہوں, ایکسپورٹ کراتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوالٹی چیک پھر جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے, تو میں خود کوالٹی چیک رکھ رہا ہوتا ہوں تاکہ کوئی شک کوالٹی کا رہ نہ جائے. اور یہ جو ہیں وہ اسرائیل بھجواتے ہیں پاکستان سے سامان. ٹھیک ہے جی, چلے اب یہ تو پھر حکومت جانے اور حکومت کا کام جانے کہ بھائی یہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے اور کس طریقے سے. انہوں نے بیسیکلی راستہ بھی بتا دیا کہ پہلے میں UAE بھجواتا ہوں. تو وہ دیکھیں, یہاں سے آپ کسی اور ملک کوئی چیز بھیجتے ہیں, مثال کے طور پر یہ کمپیوٹر میں نے بھجوا دیا, تو وہ تو کہیں پر بھی جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی, اور ذرا سائنسی ترقی کی کچھ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, ڈومین جو ہے وہ سائنس والا وہ مجھے ہی آپ پکڑا دیتی ہیں. اچھا, اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے بتاتا ہوں. جدید سائنسی جو ترقی ہے, اس سے قبل انسان جو ہے وہ زبان اور مکان کے گنبد کا سختی سے اسیر تھا, لیکن جو ڈیجیٹل شعبہ ہے اس کے اندر ترقی ایسی ہوئی ہے کہ اب ہر شخص اپنی صدا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے. ہماری بھی جو آواز ہے وہ ساری گلوبل پہنچ جاتی ہے. اب حکومتیں بھی اس سائنسی ترقی کو مفاد عامہ کے لیے استعمال کر رہی ہیں, اور برطانیہ میں 23 اپریل کے دن کو 3 بجے ملک بھر کے موبائل فونز بجیں گے. یہ حکومت کی طرف سے ایک ملک گیر الرٹ سسٹم ہے, اس کا ٹیسٹ ہوگا, اور تمام موبائلز پر ایک الرٹ میسج آئے گا. 10 سیکنڈ تک وہ الرٹ میسج رہے گا. موبائلز جو سائلنٹ پر ہوں گے ان کی بھی نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجے گی. اور اس جو تجربہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی خطرے سے عوام کو خبردار کرنے کی صلاحیت کو چیک کرنا ہے, تاکہ کسی علاقے میں طوفان آیا ہو یا آگ لگنی یا کوئی بھی اس طرح کی سونامی کا خطرہ ہے تو لوگوں کو الرٹ بھیجا جائے اور ان کی جان بچائی جائے. اس سے پہلے اس ایسی سروسز امریکہ میں, جاپان میں, کینیڈا, ہالینڈ, یونان میں استعمال کی جاتی رہی ہے, اور انتہائی خطرناک صورتحال پیش آنے کی صورت میں یہ بھیجے جائیں گے اور اس طریقے سے اس کو کریں گے. تو یہ اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹیکنیکلی کیا یہ کوئی بہت مشکل کام ہے, ہم نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارے یہاں بھی وہ ابھی جب وہ آیا تھا زلزلہ ابھی ریسنٹ والا, وہ تو گوگل والے الرٹ تھے نا, لیکن ہم یہ تو انہوں نے ایک سرکاری سطح پر بنایا. بالکل, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ امین الحق صاحب, ان سے IT کے منسٹر صاحب, وزیر صاحب,
آپ ذرا کراچی کی مردم شماری کی طرف سے تھوڑے سے 2-4 منٹ نکال کے اس چیز کی طرف دیکھ لیں. یہ آئیڈیا اچھا ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ہاں بالکل آئیڈیا اچھا ہے, اور کتنا سیریس لیول پہ اگر وہ سائلنٹ فونز بھی بج پڑیں گے تو پھر تو مطلب معاملہ سیریس ہے. یہ انٹرسٹنگ چیز ہے, لیکن مجھے کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ ڈپریشن ہی نہ ہو جائے. دیکھیں ڈپریشن صرف آپ کے آس پاس کے ماحول سے نہیں ہوتا. یہ نئی تحقیق میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں, کچھ تھوڑی بہت سائنس کی باتیں میں بھی پڑھ لکھ لیتی ہوں, لکھتی نہیں ہوں, پڑھ لیتی ہوں. تو وہ ہوا یہ اب کہ تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات سامنے آتی تھی کہ انسان ہمیشہ کم کھانے کی وجہ سے مرتے تھے, لیکن گزشتہ چند صدیاں ایسی ہیں کہ جب انسان زیادہ کھانے کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اوبیسٹی ہے اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے خوراک کی جو بہتات, چکنائی اور چینی کا جو غیر ضروری استعمال شامل ہے نا, یہ ساری چیزیں ہمیں تو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب سائنسدانوں کی ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جس کے مطابق فاسٹ فوڈ کھانے سے ڈپریشن کا شکار ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. نہیں بھائی, یہ جی, اور خاص طور پہ انہوں نے برگرز آپ کی زندگی میں اس خبر کو سن کے ڈپریشن آ گئی ہوگی. اور کیا, اب یہ بھی نہیں کھا سکتے, چینی بھی چھوڑ دی تھی, کل کو کہیں گے کہ یہ بھی چھوڑ دو, مطلب ہر چیز ہی چھوڑ دو. اچھا, تحقیق کے مطابق برگر کھانا خصوصی طور پر ڈپریشن میں مبتلا کر سکتا ہے. انہوں نے تو برگر پہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے. بالکل, سائنسدانوں کے مطابق چکنائی یا چینی سے بھری ہوئی خوراک جسم میں سوزش کا باعث بنتی ہے, جس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں. اچھا, یہ سوزش ڈپریشن کو جنم دے سکتی ہے. اور سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر برگر کھانے کے 15 منٹ بعد اگر آپ نوٹس کریں تو جسم میں گلوکوز میں اضافہ ہوتا ہے, اور یہ کوئی بھی ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. گلوکوز میں اضافہ ہوتا ہے اور بھوک کا احساس دوبارہ جاگنے لگ جاتا ہے. تو یہ عمل مسلسل جاری رہے تو ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو عجیب ہی صورتحال ہے بھائی. مطلب برگر بھی اب نہ کھائیں, مطلب اس دنیا میں برگر بھی نہ کھائیں. چلو آگے بتاؤ, غصہ بھی نہ کریں. آپ خود یہ خبر لے کر آئی ہیں اور آپ خود ہی اس پر پریشان, چھپا دیا کریں ایسی باتیں. نہیں نا, لائی تو اس لیے ہوں کہ سب لوگوں کا فائدہ ہو. اگر میں نے اپنا نقصان خود کرنا ہی ہے تو چلو اپنا تو میں کروں, لیکن اوروں کو تو میں فائدہ مند چیز بتاؤں نا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے جی, بہت سارے فائدے ہیں. ڈپریشن جو ہے وہ تو خیر بہت ایک خطرناک معاملہ ہے, ہم لوگ توجہ نہیں دیتے اس کی طرف. تو برگر جو ہے اس کو ذرا کھاتے ہوئے ذرا سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی طرف آپ کو لے کر جائے گا. اب ذرا مارکیٹ کی صورتحال بھی دیکھ لیتے ہیں, پرائس میٹر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں ٹیلنٹ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, اور جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں آپ کو ہر میدان میں وہ لڑکیاں زبردست کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور شفا, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آپ خوش نہ ہو میری تو بات آپ نہیں کرتے, وہ تو مجھے پتا ہے. بالکل صحیح ہے, میں آپ سے تھوڑی توقع رکھوں گی کہ آپ میری بات کریں گے, باقی کر سکتے ہیں. جی بالکل. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت خاص طور پر کرکٹ کے میدان کی بات کر رہے ہیں, اور کرکٹ کے میدان میں پاکستان کی جو خواتین کی کرکٹ ٹیم ہے ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آج ایک بڑی خاص مہمان اسی کرکٹ ٹیم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. اور پاکستانی خواتین کی جو کرکٹ ہے جو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے 176 رنز کی اننگ کھیلی اس خاتون نے, تو بس پھر تو لوگ ان کے دیوانے ہو گئے. ویسے بھی بڑا ان کا کھیل زبردست ہے, بڑی اچھی بیٹنگ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا امین صاحبہ. السلام علیکم سدرا.
جی السلام علیکم جی. سدرا ہیپی بہت برتھ ڈے شکریہ، جی, happy سالگرہ birthday. مبارک ہو آپ کو, آج بڑا خاص دن ہے آپ کا. شکریہ جی, تھینک یو. ابھی تو رات میں فیملی والوں نے کیک سرپرائز دیا مجھے, اور ابھی صبح صبح اٹھ کے آپ لوگوں کا ویٹ کر رہی تھی. فون ابھی کافی میرا بھرا پڑا. کیا بات ہے, آج رات ہمارے کو بعد کوئی کون ہوگا؟ آج رات کو کوئی پروگرام, کوئی دعوت وغیرہ آپ نے رکھی ہے گھر پہ تو ہم آ جائیں. موسٹ ویلکم جی, موسٹ ویلکم. آج آپ کو پتا افطار پارٹی ہے ہماری فیملی کی, تو افطار پارٹی پہ افطاری کریں گے, ساتھ میں کیک وغیرہ کٹ کریں گے. اچھا, چلو بھائی, رات کے کھانے کا انتظام ہو گیا آج کا. یہ انٹرسٹنگ ہے کہ افطاری پہ کیک بھی ہوگا. یہ الگ کمبینیشن ہے. تو ویسے ادروائز کیسے مناتی ہیں اپنی برتھ ڈے, گھر والوں کے ساتھ یا بالکل ایسے. آپ کو پتہ ہے کہ رات میں فیملی والے سرپرائز دیتے ہیں, صبح میری فرینڈز آ جاتی ہیں میرے گھر سرپرائز دینے. تو بلکہ کل بھی میں ایک افطار پارٹی پہ گئی تھی, تو وہ سارے مجھے انوائٹ کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار پلیز مجھے میری فیملی کے ساتھ برتھ ڈے اس باری سیلیبریٹ کرنے دو, میں تم لوگوں کے ساتھ پھر کر لوں گی. سو ایسے ہی ہے, فیملی فرینڈز میرا کافی کرتے ہیں, سو میں اپنی برتھ ڈے ان لوگوں کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرتی زیادہ تر. چلیں جی, زبردست. اچھا, تھوڑا سا اپنی کہانی ذرا لوگوں کو سنائیں, کس طریقے سے آپ کا کرکٹ کی طرف آنا ہوا, آغاز کیسے ہوا, کیسے ٹیم تک پہنچی؟ بس جی, میں کہتی ہوں یہ ایک چھوٹی سی بچی کی کہانی ہے. جب اس نے کھیلنا سٹارٹ کیا, مجھے بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ میں کبھی پاکستان ٹیم میں جاؤں گی بھی اور کھیلوں گی بھی, لیکن شوق شروع دن سے تھا. کھیلتی میں ہر گیم تھی. آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک نکما بچہ سمجھ لیں یا اچھا بچہ سمجھ لو, کرکٹ کی مطلب لائک کالج کی یا اسکول کی ہر گیم میں ہوتا ہے. سو میں ان میں سے ایک بچی تھی. سو بس ایسے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد میں کرکٹ آ گئی, کرکٹ سے میں کہتی ہوں ایکچوئل میری جرنی سٹارٹ ہوئی ہے. اچھا, کیا بات ہے. لیکن ایسے بچے کو تو اور زیادہ پھر سختی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ گھر والے جو پڑھتا لکھتا ذرا کم ہے, تو گھر والے کہتے ہیں تم پہلے کم پڑھتے لکھتے تھے اور آپ تو بالکل ہی کھیلوں میں چلے گئے. تو آپ کو کچھ ہوئی تھوڑی بہت ریزسٹنس یا نہیں, آپ کے پیرنٹس اوپن تھے؟ نہیں, میں کہتی ہوں کہ آئی ایم ویری لکی کہ سب سے زیادہ جو سپورٹ تھی وہ میرے گھر سے تھی. جو سوسائٹی کا پریشر تو تھا, ابھی بھی ہے, لیکن میں کہتی ہوں وہ بہت منیمم ہو گیا, کم ہو گیا, کیونکہ میری فیملی نے مجھے کہا کہ پڑھنا ہے. تو میں نے جی سی سے اپنا ایم ایس سی بھی کمپلیٹ کی ہے, اور میں نے ساتھ ساتھ کرکٹ کو بھی کنٹینیو رکھا ہے. تو اسٹڈی پہ سب کہتے تھے کہ نو کمپرومائز, جتنا مرضی کھیلو لیکن پڑھنا آپ نے لازمی. تو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ میں ساتھ ساتھ پڑھتی بھی, یہ ہے نا بہترین کرکٹ کے ساتھ لیول 1 بھی کیا ہے, 2 بھی کیا ہے. تو چیزیں کنٹینیو ہے ہماری. تو وہ جو کرکٹ آپ کی, جب آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کی, تو ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ تو وہ گراؤنڈز وغیرہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہاں پر تو لڑکے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک لڑکی کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کرکٹ کی طرف جانے کا, کیونکہ وہ ایک تو لڑکیاں جا نہیں رہی ہوتی ہیں, اور پھر اس شوق کو سب سے زیادہ پروموٹ یا کہہ لیں سپورٹ کس نے کیا کہ ہاں تم کھیلو اور تم اس گیم میں آگے جا سکتی ہو؟ میں کہتی ہوں ماشاء اللہ جی, آئی ایم ویری لکی کہ میرے ماشاء اللہ سے بھائی کافی زیادہ ہیں. ایوری ون نوز. اب تو مجھے لگتا ہے میڈیا کو بھی میری کہانی کافی حد تک رٹ گئی ہوئے گی, کیونکہ میرے ماشاء اللہ سے 5 بھائی ہیں, میں گھر میں چھوٹی ہوں, ایک بھائی میرے سے چھوٹا ہے, باقی سب میرے سے بڑے ہیں ایون. سو اس وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے یہ ایج تھا, ایک بھائی جاتا تھا تو ایک کے ساتھ چلی جاتی تھی, اگر دوسرا مجھے منع کرتا تھا تو تیسرے کے ساتھ میں چلی جاتی تھی. تو یہ مجھے کافی حد تک مجھے ایج تھا. تو میں کہتی ہوں کہ میرے بھائیوں کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں. میرے اماں ابا نے تو جو اسٹرگل کیے, لیکن مجھے لے جانا چھوڑنا, بائک تک کا سفر, رکشوں کا سفر جیسے انہوں نے میرے ساتھ طے کیا, نہ انہوں نے بارش دیکھی, نہ انہوں نے کوئی دھوپ دیکھی. تو میں کہتی ہوں کہ اگر میں جہاں ابھی ہوں اس میں میری فیملی کو بہت زیادہ کریڈٹ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. واقعی بھائی صحیح بات ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ 6 بھائی ہیں آپ کے ماشاءاللہ, اور ٹیم میں بھی ویسے ایک وہ ندا ڈار ہے, وہ مجھے بھائی لگتی ہے, جس طرح وہ اپنا اگریسو سٹائل اور ان کا ہیئر سٹائل اور سٹائل ہے نا, مجھے تو بڑی پسند ہے جی. وہ کچھ ان کی پھر آپ سے میرا خیال ہے زیادہ دوستی ہوگی. ہاں بالکل کہہ سکتی ہیں. ندا ڈار کافی میں کہتی ہوں مذاق خانہ ان کا وہ ہے بیہیویئر, تو ان کے ساتھ کافی سب کی بنتی ہے, اور وہ پلیئر بھی بہت اچھی ہیں. ایوری ون نوز. ابھی تو خیر سے وہ کل ہی اناؤنس ہوئی ہیں کیپٹن. سو
विश यू गुड लक टू हर कि अच्छा काम हम करें जैसे हम सब मिल के कर रहे हैं, और पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाए ताकि आने वाले लोग फॉलो करें और इसको एज ए कैरियर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अपना क्या मुस्तकबिल देखती हैं, कहाँ तक खुद को पहुंचाना चाहती हैं? हाँ, टारगेट में अब मुस्तकबिल तो आपको पता है यही है कि जब तक आप परफॉर्मेंस देते हो आपका नाम है, आपका प्राइड है। सो आई विश कि मैं अपनी इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करूं और डबल से डबल मेहनत करूं ताकि मुल्क और पाकिस्तान के लिए हम काम करें और लोग हमें भी जानें, हमारा भी नाम हो और पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ करके जाएं कि लोग हमें याद करें। बस मेरा यही अब मकसद है। और ये बात है कि जो हमने चीज़ें फेस की है, आई विश कि जो आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों से को फेस नहीं करें, ना करे। बिल्कुल, रेजिस्टेंस जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल रेजिस्टेंस। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, मेल और फीमेल दोनों बताइए। यार मेरे ना वैसे फेवरेट प्लेयर्स बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो आजकल विराट कोहली तो टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है शुरू दिन से ही। उससे पहले मुझे धोनी बड़े पसंद थे, तेंदुलकर बड़े पसंद थे। अभी पाकिस्तान की तरफ से लेजेंड है एग्जैक्टली, उनकी मुझे एक स्ट्रेट शॉट बड़ी पसंद है शुरू दिन से ही। सो अभी वैसे तो मुझे नहीं आइडिया था वर्ल्ड कप में, छोटा सा किस्सा भी ऐड करती हूँ। वर्ल्ड कप में मैं अभी रिसेंट जो हम न्यूजीलैंड में खेले हैं ना, तो मैंने बड़ी एक इंग्लैंड की लड़की को ना स्ट्रेट ड्राइव मारी। तो आई डोंट नो वाई आईसीसी ने खुद ही कह दिया कि ये ऐसे लग रहा है सिमिलर शॉट है तेंदुलकर के साथ। तो वो भी बड़ा एक मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था कि इतने बड़े लेजेंड के साथ मेरी शॉट मिला रही है यार। तो फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हाँ जी बिल्कुल। फिर मैंने पोस्ट भी शेयर की, आईसीसी ने बहुत शेयर की थी पोस्ट, वो पड़ी भी होगी। हाँ जी ऐसा ही है। और रिजवान और बाबर की मुझे कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी लगती है, दोनों खेलते बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो एक जबरदस्त टीम। हाँ यही है कि उन दोनों की रनिंग बिटवीन विकेट मुझे बड़ी पसंद है। सो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही। अच्छा, और कौन सी ऐसी जिसको आप कहें बॉलर है जो आपके सामने जब आती है तो आपको लगता है कि इसको फेस करना ज़रा मुश्किल है? नहीं वैसे ऐसे बॉलर्स कभी मैं वैसे काफ़ी तेज़ बॉलर्स खेलती हूँ, तो मुझे बल्कि सब लड़कियाँ पूछती हैं यार इसकी ये पेस आ रही थी, ये पेस आ रही थी, तो तुम्हें कैसा लगा? मैं कहती खैर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैं ये कह देती हूँ जब शबनम इस्माइल आती है वो ज़्यादा बहुत अच्छी बॉलर है, बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर है। तो उसको देख के मैं कहती हूँ यार ही कहाँ आ गई है। और वो करती भी ओपन बॉलिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से। हाँ बिल्कुल, तो वो ज़्यादा अच्छी मुझे बॉलर लगती है। अच्छा, ये भी हमें बताएं कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि भाई मैं चाहती हूँ कि हम भी ज़रा पॉपुलर हों, तो पॉपुलैरिटी जो है वो क्या मतलब ऐसा नहीं होता कि आपसे लोग आके सेल्फीज़ बनवाएं और आपके साथ तस्वीरें खिंचवाएं? ये लेवल अभी तक नहीं आता क्या? नहीं लेवल आ गया, लेकिन उस हद तक लेवल नहीं है कि लोग बस हम उतरे और लोग पीछे पीछे आ जाएं। अभी जो सीधी सी बात है वो ऐसा लेवल अभी नहीं है। ये बात है कि जो क्रिकेट देखती हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट किया। मतलब एक दो ऑफिसेज में गए हैं तो वहाँ लोगों ने कहा कि जी आप सिद्धना मीन है, हमने आपके मैचेस देखे थे। तो ये मैं कहती हूँ कि जो मुझे लगता है ऑफिस सबका है वो हमें थोड़ा जानने लग गया। पब्लिक साइड पे अभी भी कम है, लेकिन बहुत बेहतर है पहले से। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, अब आ जाते हैं ज़रा टेक्निकल क्रिकेट के ऊपर ना। आप बैटर है, ठीक है, आपका फेवरेट शॉट खुद कौन सा है? मेरा फेवरेट शॉट वैसे स्ट्रेट ड्राइव है और कट पुल, मेरे ये तीनों शॉट है, लेकिन स्ट्रेट ड्राइव मेरी ज़्यादा मुझे पसंद है अपनी। सही। अच्छा, और अगर हम जी हाँ, और कौन सा ऐसा है कि जो आप कोशिश करती हैं लेकिन वो आपको लगता है कि थोड़ी मेहनत अभी करनी है, ठीक नहीं हुआ तो उस पर मजीद इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी? मैं कहती हूँ क्रिकेट ना एक बॉल की गेम है, बैटर की लाइफ बहुत टफ है। जबकि बॉलर कहते हैं नहीं यार आप लोगों की गेम ज़्यादा इजी है। मैं कहती हूँ नहीं यार हमारी गेम ज़्यादा, मुझे तुम लोगों के पास 6 बॉल है, हमारे पास 1 बॉल है। सो मुझे लगता है वैसे तो मैं हर शॉट की प्रैक्टिस करती हूँ। इवन मुझे सब कोचेज इवन कहते हैं तुम 1 बॉल पे हर शॉट खेल लेती हो, तो लिमिटेड रहा करो, लिमिटेड खेला करो। सो प्रैक्टिस तो चलती रहती है। वैसे एज एन मुझे लगता नहीं कि कोई मज़ीद हो कि मैं
आउट तो होना ही होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर शॉट खेलूँ और उसकी ट्राई करूँ नेट्स में। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़रा हम ये भी बात करना चाहेंगे कि जी चूँकि रमज़ान है और रमज़ान आपका किस तरह गुजरता है और उसकी क्या फीलिंग एक होती है। हर इंसान जो है वो ज़ाहिर है रमज़ान का शेड्यूल बिल्कुल एक अलग हो जाता है उसका, और उसकी एक्टिविटीज़ और इबादत और सारा। हाँ जी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें वगैरह तो पढ़ते हैं, टाइम भी देते हैं, अल्लाह ताला कबूल करें ये चीज़ें हमारी। और उसके अलावा ये है कि रमज़ान में एक्टिविटी ये होती है ज़रा सुबह में लंबा सोने को मिल जाता है, आम रूटीन में ऐसा नहीं होता। तो अभी जैसे आपके इंटरव्यू के बाद स्ट्रेट अवे मैंने अपनी बैटिंग और जिम के लिए ही जाना है, तो जिम ज़्यादातर मैं शाम में कर लेती हूँ ताकि रोज़े से पहले थोड़ी देर कर लूँ ताकि फिर फटाफट रोज़ा खोल लूँ आगे। तो मेरी ये रूटीन होती है। नहीं तो अब सम टाइम जैसे पहले टाइम सेशन कर लिया, लाइक जिम का कर लिया या बैटिंग का कर लिया, फिर आफ्टर अफ्तारी या जिम कर लिया या बैटिंग कर ली, तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, मतलब कभी दोपहर में कभी शाम में। लेकिन आज मैं सुबह में जाऊँगी, शाम में मेरी अफ्तारी है, तो फिर अभी मैं सुबह सेशन करूँगी अभी दोनों जाके आपके इंटरव्यू के बाद। तो रोज़े में प्रैक्टिस करना या सेशन करना, ये जो फिटनेस के हवाले से है या नेट्स वेट्स, ये मुश्किल लगता है आपको? लगता है कि बंदा ज़्यादा ज़रा मेहनत हो रही होती है? हाँ जी, नो डाउट, क्योंकि पानी का ही एक फैक्टर है, वही पीते हैं तो ज़रा सुकून हो जाता है। हर वक्त खाना पीना थोड़ी होता है ट्रेनिंग में, लेकिन ये है कि पानी की बड़ी शिद्दत फील होती है। बट ये कि वो एक तरफ से स्ट्रेंथ भी देती है आपको, कि फॉर एग्जांपल अगर आप 90s पे खेल रहे हो या 80s पे खेल रहे हो, सम टाइम आपको एम्पायर भी टाइम नहीं देता, तो अब फिर आप वहाँ पुश करते हो। तो मैं ये कहती हूँ कि यार मैं इतने पे ही खेल रही हूँ, बस मैंने अपने आप को पुश करना है, तो फिर इस तरह पुश भी करते हैं, एक स्ट्रेंथ मज़ीद बिल्ड होती है इनर, कि यार आपने कैसे अपने आप को अपनी चीज़ों की तरफ लेके कंप्रोमाइज़ करना है, पुश करना है अपने आप को। तो मैं कहती हूँ ये ज़रा हो जाता है, लेकिन पानी की फील होती है मुझे काफ़ी। ऐसे ही तो नहीं, आप पाकिस्तान की तरफ से आपने हाईएस्ट स्कोर बनाया है जी। बहुत शुक्रिया सिदरा अमीन, और बेस्ट ऑफ लक फॉर। और हमारी दुआ ये है कि आप इसी तरह रिकॉर्ड्स बनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान की लड़कियों, देख लो सिदरा अमीन, सीखो सिदरा से, सिदरा से सीखो। बिल्कुल, थैंक यू सिदरा, बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन ज़रा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ उगती हैं उनके फ़वाइद हमें पता नहीं होते। अब अदरक हमारे खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अदरक के फ़वाइद बेशुमार हैं, जिनमें वज़न में कमी लाने से लेकर खून की गर्दिश बेहतर करना शामिल है। और इसके अलावा अदरक में ऐसा नमक मौजूद होता है जो जोड़ों का दर्द भी ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, फिर पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद बाहर से अदरक मंगवाता है, जिस पर सालाना कई मिलियन डॉलर का जो कीमती ज़र मुबादला होता है वो उस पर खर्च होता है। लेकिन अब जो है वो साइंसदानों ने एक ऐसी किस्म बना ली है अदरक की जो पाकिस्तान में काश्त की जा सकती है। वो किस्म क्या है, कैसे बनाई गई, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनात साइंसदान डॉक्टर आमिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर। ये वाकई सच खबर है कि हम पाकिस्तान में अदरक अभी तक नहीं उगा सकते थे? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। पाकिस्तान एक साल में तकरीबन 90,000 टन अदरक इंपोर्ट करता है, जिसके ऊपर खतीर ज़र मुबादला वो खर्च होता है। तो वजह क्या थी, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे यहाँ हर मौसम में ज़ाहिर है, लेकिन साजगार अगर नहीं था कोई माहौल, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी जिसकी कमी थी अभी तक? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि बेसिकली अदरक जो है ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की क्रॉप है, और इसमें ये होता है कि इसके लिए जो मुतदल दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है 15 डिग्री से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और 1971 से पहले अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, उस पर काम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहाँ की जो आबोहवा है वो इसके लिए साजगार थी, और वहाँ इसकी प्रोडक्शन होती थी, और वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पर काम करता था। 1971 से इस पर काम हो रहा है। अयूब रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ तजर्बात होते रहे, चूँकि दुनिया में हमारे जितने हाई टेम्परेचर पे कहीं भी अदरक ग्रो नहीं होता था, इसलिए मुख्तलिफ मुल्कों का जो बीज है उसको यहाँ टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के नतीजे ये निकले कि ये मतलब जो बीज होता था इम्पोर्टेड वो फेल हो जाता था, और हमारे जो मौसमी हालात हैं उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्शन नहीं होती थी, और इस तरह ये तजर्बात चलते रहे। कभी तो अब जो आप लोगों ने जो एक नया ये बनाया है
ادرک کی ٹائپ جو بنائی ہے. جی جی. اب جو ادرک کی جو ٹائپ بنائی گئی ہے کہ جو کہ پاکستان میں جس کو آپ اگا سکتے ہیں, وہ کیا ہے اور کیسے وہ کام کیا جائے گا؟ جی اس میں یہ ہے آری جنجر 2023 کے نام سے, اس کو ریسنٹلی پنجاب سیڈ کونسل نے اپروو کیا ہے. اس جو قسم کو ٹنل کے اندر جو واک ان ٹنل ہوتی ہے جس کی 7 فیٹ ہائٹ ہوتی ہے, اس کے اندر اس کے اوپر شیڈنگ نیٹ ڈال کے اور ڈرپ اریگیشن سسٹم کے ساتھ اس کو پانی دینے کے بعد اس کی کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے. اور جو ہمارے پچھلے 3 سال کے ٹرائل ہیں اس میں خطہ جو پوٹھوہار ہے اس کے اندر اس کی بھرپور پروڈکشن آئی ہے, اور وہاں پہ اس کی کمرشل پروڈکشن اسمال سکیل پہ شروع ہو چکی ہے. تو اب جو ہم نے ورائٹی بنائی ہے اس کا ڈیفینیٹلی ہم سیڈ ملٹیپلائی کر کے فارمرز کو دیں گے, اور فارمر جو ہے اس سے جو فائدہ اٹھا کے ملکی جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو رول ہے وہ اس میں پلے کرے گا. اس سے نہ صرف اس ادرک کی جو کوالٹیز ہیں, جو خصوصیات ہیں, نیوٹریشن, وہ جی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ اگر کمپیئر کیا جائے جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل. یہ جو تھوڑا سا میں بتا دوں, جب بھی کوئی ورائٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے سارا پیرامیٹرز پہلے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس میں ڈیزیز ڈیٹا 2 سال کا مسٹ ہوتا ہے, اس میں پیتھولوجیکل انٹومولوجیکل جو انسیکٹ پیسٹ کا ڈیٹا ہے وہ ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ نیوٹریشنل کوالٹی کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی 2 سال کا مسٹ ہوتا ہے. تو جو یہ ہماری قسم ہے یہ نیوٹریشنل کوالٹی وائز بھی ہر طرح سے یہ بہتر ہے. اور یہ بلکہ میں کہوں گا کہ جو باہر سے امپورٹڈ ہوتا ہے اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ گین کرنے کے لیے اس کو مختلف کیمیکلز کے ساتھ, یا اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے, یا اس کا رنگت نکھارنے کے لیے اس کو مختلف کیمیکل سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایسی رپورٹس ہیں. تو جو لوکلی گرون جنجر ہوگا اس کی کوالٹی ہر طرح سے امپورٹڈ جنجر سے بہتر ہوگی, اور وہ ہماری اپنی سوائل کا ہوگا, اور قیمت بھی کم ہوگی, اسی طرح بھی امپورٹڈ جنجر سے کم نہیں ہوگا, اور قیمت بھی ڈیفینیٹلی کم ہوگی. اور کتنا عرصہ لگے گا اب اس پروجیکٹ کو پراپرلی کہ یہ ادرک جو ہے ہمارے ملک میں اگنا شروع ہو جائے اور مارکیٹ میں دستیاب ہو؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہے کہ پہلے 2 سال ہم اس کا سیڈ ملٹیپلائی کر کے فارمرز کو دیں گے, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 سے 4 سال میں جو ہے 20% تک اس کی جو امپورٹ ہے وہ کم کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح جب یہ ٹرینڈ بن جائے گا, فارمر کو ایک ہائی ویلیو کراپ ملے گی, تو ہاں جی انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر عامرہ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ادرک اگائیں اور زر مبادلہ بچائیں. زر مبادلہ بچائیں, وہ بھی ہم نے آپ کو دے دی, اور ٹیگ لائن بھی دے دی ہے, ادرک اگاؤ زر مبادلہ بچاؤ. واہ واہ واہ. تو یہ ہے صورت. یہ حکومت دیکھیں آج کل ہر شخص جو ہے نا وہ کر رہا ہے بچت اسکیم, بچت پروگرام ہے, تو آپ جس سے پوچھیں گے وہ آپ کو ایک خوبصورت ٹیگ لائن دے دے گا مارکیٹ کرنے کے لیے کسی بھی اس قسم کے بچت والے پروجیکٹ کو. وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں بڑی خاص شخصیت سے آپ کی ایک ملاقات کرائیں گے. معروف ترین پاکستان کے نعت خوانوں میں شامل ہیں, اور کیا خوبصورت یہ نعتیہ کلام جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, اور لوگوں کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے. تو بریک کے بعد ان سے آپ کی کرائیں گے خاص ملاقات. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. جی الفاظ کی تخلیق خیالات کی تشہیر کرنے کے لیے ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ اکثر جب جذبات کے اظہار کا وقت آتا ہے تو لفظ کم پڑ جاتے ہیں, اور اگر یہ جذبات کائنات کی سب سے عظیم تر ہستی سے محبت کے ہوں تو الفاظ کی کہیں دامنی اور بھی شدید ہو جاتی ہے, اور آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, آپ اینکشیس بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس شخصیت کے لیے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو کہیں کوئی کمی بیشی رہ نہ جائے. اچھا, اب نعت کی اگر بات کی جائے تو نعت عربی زبان میں کہتے ہیں تعریف کو, اور شاعری کی یہ جو صنف ہے یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ان سے اظہار عقیدت کے لیے مخصوص ہے. سید فصیح الدین سہروردی بر صغیر کی ان نعت خواں شخصیات میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت کے لیے یوں کہیے کہ وقف کر دی, صرف کر دی, اور ان کے والد بھی نعتیہ اشعار کہنے میں کمال رکھتے تھے. سید فصیح الدین سہروردی کی خوبصورت آواز, تلفظ کی درست ادائیگی, عمدہ کلام کا انتخاب اور سب سے بڑھ کر عشق رسول کے جذبے نے مل کر انہیں دیگر نعت خوانوں سے ممتاز بنا دیا ہے. آج ہمارے ساتھ فصیح الدین سہروردی صاحب موجود. جی السلام علیکم سہروردی صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. رمضان مبارک ہو سر آپ کو بہت بہت.
آپ کو بھی رمضان مبارک. بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے سب سے پہلے کہ رمضان کی مصروفیات ہوتی کیا ہیں آپ کی؟ فی الحال تو رمضان کی مصروفیات یہ ہے کہ کسی چینل پر رفتار ہے, کسی چینل پہ سحری ہے. بالکل صحیح بات ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور رمضان کا ظاہر ماحول. اچھا تھوڑا سا اگر ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ آپ کا نعت پڑھنے کا جو آغاز تھا وہ کب ہوا, کیسے ہوا؟ الحمدللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں نے نعت جو پڑھنا شروع کی, سیکھی, اور اس کو پھر الحمدللہ میں نے میڈیا پہ پڑھا. سب میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تربیت کا یہ سارا فیضان ہے کہ میں پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کے لیے مدعو کیا جاتا ہوں, بلایا جاتا ہوں. لوگ جو ہیں بہت شوق سے سنتے ہیں, عقیدت سے سنتے ہیں, محبت سے سنتے ہیں. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے لیے اللہ نے مجھے وقف کیا ہوا ہے. بالکل. اچھا آپ کو اپنی پہلی نعت یاد ہے کہ جو آپ نے پڑھی تھی, کہاں پڑھی تھی اور کون سی والی پڑھی تھی؟ میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں بغدادی مسجد ماڈرن کوارٹرز ہے, اس کے خطیب و امام رہے الحمدللہ 1955 سے لے کے 2001 تک. 2001 میں ان کا وصال ہوا. اچھا. تو بغدادی مسجد ماڈرن کوارٹرز میں جشن عید میلاد النبی کی تقریبات ہوتی تھیں. اس میں میں نے 5 سال کی عمر میں پہلی نعت شریف پڑھی. اچھا, اور اس کا کیا رسپانس تھا, کیا کچھ بتا سکیں گے کون سی نعت تھی وہ؟ بہت اچھا رسپانس تھا. میں اس کا ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. جی جی. کوئی آپ سی شان والا نہیں ہے, کوئی آپ سی شان والا نہیں ہے, کوئی آپ سی شان والا نہیں ہے, کوئی تم سے رتبے میں بالا نہیں ہے. سبحان اللہ, واہ کیا بات. کوئی تم سے رتبے میں بالا نہیں ہے, سمجھ لو حریصن علیکم کا مطلب, سمجھ لو حریصن علیکم کا مطلب, محمد نے کس کو سنبھالا نہیں ہے, محمد نے کس کو سنبھالا نہیں ہے, کوئی آپ سی شان والا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, خوبصورت کلام. اچھا آپ کو یاد ہے آپ کی ٹریننگ کا سلسلہ کیا تھا؟ اور آج کل کے لڑکے لڑکیاں جب نعت کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ ان کی آواز کو بہتر بنانے کے وہ سارے طریقہ کار وہ نہیں اپناتے جو کہ پرانے وقتوں میں جو نعت خواں ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے. تو آپ ٹریننگ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں نے تو مکمل ٹریننگ جو تربیت لی اپنے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے لی. میں آپ کو یہاں پر ایک بہت اچھا ٹپس دوں گا لوگوں کے لیے, نعت خانوں کے لیے جو نعت کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آواز کو خوبصورت بنانے کا سب سے حسین طریقہ یہ ہے کہ آزان دیں. آزان دینے سے اسٹیمنا آئے گا, سانس بڑھے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے لہن میں خوبصورتی پیدا ہوگی. آزان دیں, آزان دینے سے آواز خوبصورت ہوتی ہے. ویری امپورٹنٹ, واقعی بالکل بڑی اچھی بات کی. اچھا اب نعت میں بھی ہم نے ذرا پروگریشن دیکھی ہے. ایک پہلے دور کی, پرانے دور کی نعت پڑھنے کا انداز تھا, آج کل کے دور میں نعت پڑھنے کا انداز ہے. آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے ان دونوں انداز میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے وہ تو ہے, اور لوگ بڑے شوق سے اسی طریقوں کو سنتے ہیں. جدت پسندی جتنی بھی آتی گئی, میرے خیال میں اس جدت پسندی کو عارضی طور پہ تو تسلیم کیا گیا ہوگا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا تسلیم کیا گیا ہوگا, لیکن الحمدللہ جو نعت کا پیٹرن ہے, جو نعت کا اسٹائل ہے, وہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اور انشاءاللہ اس نعت کے اسٹائل کو, اس نعت کے انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم رکھے گا. بالکل, آمین. بالکل. اچھا آپ کی اپنی پسندیدہ نعت کون سی ہے؟ میری جو پسندیدہ نعت ہے وہ میں آپ کو 2-3 شعر سنا دیتا ہوں. جی. اور یہ میرے والد صاحب مجھ سے بہت شوق سے سنتے تھے. اچھا. یہ میری بھی پسندیدہ نعت ہے. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا,
اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ آمین آمین۔ اس نعت پر تو سبحان اللہ بھی اور آمین دونوں ہی کہے جائیں گے۔ اچھا یہ بھی بتائیے کہ آپ نعت کے کلام کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں، اور جب ٹیون کوئی بناتے ہیں کلام کی تو کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے، کیسے ہوتا ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے ایک تو سب سے پہلے مجھے کلام اگر اپیل کرے گا، مجھے اچھا لگے گا تو میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور جب میں اپنے اس کلام کو دیکھتا ہوں اور اس کے اشعار بہت عمدہ ہوتے ہیں اور اس میں ایک بے ساختہ پن ہوتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے، تو پھر اس کلام کے انتخاب کے بعد میں اس کی دھن جسے آپ طرز کہہ لیں وہ بناتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کئی طرزیں جو میڈیا پر ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ بالکل سب کے سامنے ہے اور بڑی پسندیدہ بھی ہے۔ میری اپنی ذاتی طور پر پسندیدہ آپ کا جو منقبت ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دو نعتیں، جو یہ تین نعتیں جو میری ہمیشہ پلے لسٹ میں حصہ رہتی ہیں، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام اور فاصلوں کو تکلف ہے، اور میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں جو ہے یہ میرا الحمدللہ وہ کلام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا میں شہرت عطا فرمائی، اور نعت میری جو الحمدللہ پوری دنیا میں سب لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا وہ ہے خوش روی اچھی لگی، نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ بالکل، تو تھوڑا سا اگر وہ کلام ہو جائے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلام، اور پھر آپ کا انداز سر کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ دین کی تبلیغ جو ہے اس میں نعتیہ کلام یا نعتوں نے کتنا کردار آپ کے خیال میں ادا کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں دین اسلام کی تبلیغ کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نعت خوانی ہے۔ اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی اس نیت کے ساتھ آپ اس فریضے کو ادا کریں گے تو میں اسے تبلیغ کا بہت مؤثر ترین ذریعہ سمجھتا ہوں۔ پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، کہیں بھی چلے، افریقہ چلے جائیں، لوگ بہت شوق سے، جس شوق سے نعت سنتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس چیز کو، اس طریقہ کار کو اگر ہم اختیار کریں گے تو دین اسلام کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ نعت خوانی ہے۔ صحیح۔ اچھا کچھ اور میں بھی ذرا پوچھنا چاہوں گا آپ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ آپ گئے ہوں اور وہاں آپ نے نعت شریف پڑھی ہو؟ میں تو حضور کو نعتیں سناتا ہوں، خاموشی سے آہستہ آہستہ سناتا ہوں، اور اس دفعہ میں جنوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تھا، تو ایک نعت دو شعر میں آپ کو سناؤں گا جو میں نے حضور کو بار بار سنائے وہاں پر۔ جی ضرور۔
الصلاۃ والسلام اے سرور دنیا و دین، سبحان اللہ، اے شہ خوبان عالم، خسرو دین مبین، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، شافع روز جزا تو ہے تو کوئی غم، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، شافع روز جزا تو ہے تو کوئی غم، تو ہے تو کوئی غم نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ کس کس سربراہ مملکت کے سامنے نعت پڑھنے کا آپ کو موقع ملا؟ سب لوگوں کے سامنے پڑھا ہے تقریباً الحمدللہ، جنرل ضیاء الحق صاحب سے لے کے پرویز مشرف صاحب تک سب لوگوں سب کو میں نے نعتیں سنائی ہیں۔ صحیح، اور اس میں کون سے ایسے سربراہ مملکت تھے جن کو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی رغبت سے نعتیہ کلام سنا ہو؟ الحمدللہ مجھے بہت شوق سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سنا تھا، اور وہ مجھے ان کا جو سننا ہے نعت شریف سننا، وہ الحمدللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، بہت انہماک سے، بہت منہمک ہو کر اور پوری عقیدت کے ساتھ انہوں نے نعت شریف سنی تھی مجھ سے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر، آپ کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، آپ کی آواز میں ہمیشہ اثر رکھے، اور اسی طرح آپ کی زبانی ہم خوبصورت کلام سنتے رہیں۔ سید فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ان سے ہوئی۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے۔ ویلکم بیک جی، صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ رمضان المبارک میں ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں اور دیگر ایسی جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں ان شعبوں میں لوگوں کے لیے رفاہی کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آپ کے ڈونیشنز کے، آپ کے چیریٹیز کے منتظر رہتے ہیں، سارا سال ہی رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس ادارے کو زکوٰۃ دینی ہے، کن کو دیں، اور کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس ملک میں۔ تو علاج بینگ دا پرائم رسپانسبلٹی کہ بھئی اسٹیٹ کو فراہم کرنا ہوتا ہے، کسی بھی ریاست کو فراہم کرنا ہوتا ہے لوگوں کو بہترین علاج کے مواقع، لیکن جب ریاست کہیں نہیں کر سکتی تو پھر پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور ایسا ہی ایک ادارہ ہے شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل۔ کینسر ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج بہت ہی مشکل، بہت ہی مہنگا اور بہت ہی صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ کینسر کے حوالے سے پاکستان میں شوکت خانہ میموریل جو ہاسپٹل ہے اس کا کام ہم سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں۔ آج ہم اسی ہسپتال کے حوالے سے بات کریں گے۔ کون ہے ہمارے ساتھ موجود؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف لویا صاحب موجود ہیں جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر، اور بڑا شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کے توسل سے ہم یہ ساری انفارمیشن اپنے اسپتال کی پہنچا سکتے ہیں لوگوں کو، اینڈ جو ہماری کاز ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، زکوٰۃ کی ضروریات کے بارے میں اور ڈونیشنز کے بارے میں۔ بالکل سر، ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ پازیٹیو جو انیشیٹوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس کی وہ کتنے مریضوں کا علاج کر رہا ہے، کتنے ہاسپٹلز بن چکے ہیں، جو اسٹیٹسٹکس وغیرہ ہیں، کتنے بیڈز ہیں، یہ اگر تھوڑا سا بتا سکیں آپ پلیز۔ جی ضرور۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,80,000 نئے کینسر کے مریض جو ہیں وہ ہر سال ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور جو شوکت خانم ہے اس کی جو انٹیک ہے ہر سال وہ تقریباً 13,000 سے 15,000 نئے کینسر کے پیشنٹس ہم سسٹم میں انڈکٹ کرتے ہیں، اور پچھلے سال اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو سسٹم میں نئے انڈکٹ ہوئے اور جو آلریڈی موجود تھے وہ تقریباً 45 سے 50,000 ہم نے کینسر کے مریض جو ہیں ان کا علاج کیا، اور اس کے اوپر تقریباً 11 ارب روپے
خرچ کیے گئے, جو کہ سارے کے سارے اوبیسلی زکوٰۃ جو جتنی بھی تھی وہ سب ان غریب مریضوں کے علاج کے اوپر خرچ کی گئی. اس وقت جو ہمارے 2 ہسپتال کام کر رہے ہیں, ایک لاہور کے اندر جو کہ 1994 میں جس نے کام کرنا شروع کیا, پہلا ہسپتال تھا, اور پھر 2015 میں پشاور کا ہسپتال جو ہے وہ بنا. جو لاہور کا ہسپتال ہے اس وقت تقریباً 195 بیڈز اس کے اندر ہیں, اور جو پشاور کا ہسپتال ہے اس میں تقریباً 50 کے قریب بیڈز جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں. اوبیسلی اس کی جو تعداد ہے وہ ہر سال بڑھتی جاتی ہے, ڈپینڈنگ کہ ہمارے کتنے نئے کینسر کے مریض جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں سسٹم میں, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر دوسرے جو صوبوں کی ضروریات ہے جیسے کہ کراچی ہے یا اندرون سندھ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کراچی کا ہسپتال کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا, اور انشاءاللہ اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. فنشنگ کا کام جو ہے وہ اب جاری ہے, اور دسمبر 2023 میں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ اس ہسپتال کو بھی اسٹارٹ کر دیا جائے گا اور یہ کام کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ. صحیح, ٹھیک. اچھا, اور سر کوئی ایسے نمبرز بھی آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ اچھے یا جو بنیادی علاج ہے اس کی عدم دستیابی کے باوجود کے باعث جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور پھر جب ہم ان نمبرز کا جائزہ لیں تو یہ نمبرز ہمیں پھر کیا بتاتے ہیں؟ جی, تو تقریباً 1 لاکھ, جیسے میں نے بتایا 1,80,000 نئے کینسر کے مریض جو ہیں وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں ہر سال پاکستان کے اندر, اور ان میں سے تقریباً 80,000 کے قریب جو ہیں, 40 سے 80,000 کے قریب جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بیکاز کینسر کا علاج ان کو میسر نہیں ہوتا. جس حساب سے ملک میں کینسر کے نمبر ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ شوکت خانم جیسے تقریباً 20 ہسپتال آپ کو ملک میں چاہیے تاکہ ہر کسی کو سہولت کینسر کی جو ٹریٹمنٹ کی سہولت ہے وہ میسر ہو سکے. بالکل صحیح. اچھا, آپ دیکھیں نمبر کتنا بڑا ہے, 40 سے 80,000. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے 80,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے, تو اس حساب سے ہر سال اگر ہمارے یہاں پر اتنے لوگ کینسر کی وجہ سے جاں بحق ہو رہے ہیں تو یہ بہت الارمنگ نمبر ہے. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس جو ڈونیشنز جمع ہوتی ہیں کس کس ڈومین میں وہ یوز ہوتی ہیں, استعمال ان کا کیا کیا ہوتا ہے, کتنے فیصد مریض ایسے ہیں کہ جن کا علاج آپ لوگ ڈونیشنز کی مدد سے کرتے ہیں؟ جی, زکوٰۃ تو جتنی بھی کلیکٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یہ جو مستحق مریض ہیں ان کی ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہو جاتی ہے. ہم لوگ جب سے ہسپتال بنا ہے 1994 سے اور ابھی تک, اور آگے بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ 75 سے 80% جو ہمارے مریض ہیں ان کو ہم 100% سپورٹ کے اوپر ٹریٹ کرتے ہیں, اور ان سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا جاتا. دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر یا تو 100% خود پے کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ پارشل سپورٹ کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن 75 سے 80% ایسے مریض ہیں جو بالکل ٹوٹلی ہسپتال کی جو زکوٰۃ سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کے اوپر خرچ کی جاتی ہے. اینڈ یہ ایک ایسا نمبر ہے جو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے جب سے ہسپتال بنا ہے, اور آگے بھی ہمارا انشاءاللہ یہی پلان ہے کہ ہم اس کو مینٹین کریں گے. بالکل صحیح. اچھا, اور جو ڈونیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ اس وقت جو اس سال کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو تقریباً ریکوائرمنٹ ہے وہ 23 ارب روپے ہے, جو کہ جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے, ڈونیشنز بھی شامل ہیں, ہسپتال جو 2 اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو چلانا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ 16 ارب روپے ہمیں چاہیے صرف کراچی ہسپتال کو فنکشنل کرنے کے لیے, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے, وہ فنشنگ کا کام اس میں جاری ہے. جو ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس بجٹ ہے اس سال کا وہ 39 ارب روپے ہے, جس میں سے 16 ارب روپے کراچی ہسپتال کے لیے ہیں, تقریباً 7 ارب روپے زکوٰۃ کے ہیں, تقریباً 8.7 ارب روپے جو ہیں وہ ہسپتالوں کو چلانے کے لیے ایکسپینشن پروجیکٹس وغیرہ کے ہیں, اور باقی جو میں آپ کو بتاؤں تو ڈونیشنز وغیرہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے اس سال کراچی کا اسپتال ملا کے وہ 39 ارب روپے ہے. 39 ارب روپے کی ریکوائرمنٹ, اور ظاہر ہے پھر یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو ہم سب نے, سارے پاکستانیوں نے, اوورسیز پاکستانیز نے, ہم سب نے پوری کرنی ہے, اور انشاءاللہ پوری کریں گے. ظاہر ہے جب ایک اسپتال بن گیا, دوسرا بن گیا, تو انشاءاللہ کراچی والا بھی اسپتال بنے گا اور مزید مریضوں کا بھی علاج ہوگا. اچھا, لوگ کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے, یہ بھی پلیز بتائیے گا.
سو بیسکلی ہماری ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن موجود ہے. وہاں پہ ڈونیشنز کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں. آپ کیش کے ذریعے, بینک ایپس کے ذریعے, بینک اکاؤنٹ کے ذریعے, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ آپ کے گھر آ کے ڈونیشن کلیکٹ کر لے تو 0800-11-555 پہ آپ کال کر کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا نمائندہ آپ کے گھر آ جائے گا اور آپ سے کلیکٹ کر لے گا. اس کے علاوہ ساری دنیا کے اندر مختلف ممالک میں, جن میں سے یونائٹڈ اسٹیٹس, یونائٹڈ کنگڈم, کینیڈا, فرانس, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, آسٹریلیا اور ناروے میں ہم ایک آفیشیل گورنمنٹ رن چیریٹی کے زمرے میں موجود ہیں اور وہاں پہ بھی آپ ڈائریکٹ ڈونیشنز دے سکتے ہیں. وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل بھی ہوتی ہے. اور انٹرنیشنل ڈونیشنز کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ پہ ہر قسم کی سہولت موجود ہے. آپ جس بھی کنٹری سے ڈونیشن دینا چاہیں, جس طرح بھی دینا چاہیں, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا بینک کے ذریعے یا اور بھی مزید طریقوں کے ذریعے جو ان ممالک میں موجود ہیں جیسے پے پیل وغیرہ ہے, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر آصف لوہیا, میڈیکل ڈائریکٹر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل, ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں خود آگے بڑھ کے اس قسم کے انیشیٹیوز کو ملک میں چلانا بھی ہے اور ان کو بڑھانا بھی ہے. گورنمنٹ کی صورتحال کا ہم سب کو پتہ ہے, بالکل, اور وہاں پر جتنا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. نہیں مطلب ظاہر ہے بہت سارے ہاسپٹلس ہیں وہاں پر جتنا کام ہو رہا ہے, جیسا کام ہو رہا ہے, کہیں پر اچھا ہو رہا ہے, کہیں پر صحیح نہیں ہو رہا. ظاہر ہے وہ اس کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں. بالکل, اور ہم صرف انہیں سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ سارا کچھ انہوں نے ہی ہمیں پرووائڈ کرنا ہے. بہت بہت مخیر حضرات بھی موجود ہیں اور ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو کس طرح سارا پاکستان جو ہے وہ ایک جان ہو کر ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو کہ اس ناگہانی آفت سے براہ راست متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلا وہ بات یہاں پہ مجھے یاد آ گئی عمران خان صاحب کی کہ جب میں بنانے نکلا تھا تو لوگوں نے کہا نہیں بن سکے گا, یہ کیا نہیں بن سکے گا, پھر چل نہیں سکے گا. تو بنا بھی, چلا بھی, پھر بڑھا بھی, تو انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے. اس سے پاکستانی قوم کا جو عزم ہے, جو جذبہ ہے, وہ آپ کو ایک طریقے سے نظر آتا ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی, جیسے ہم نے عبدالباری صاحب سے بات کی تھی, عبدالباری صاحب سے بات کی تھی, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے بات کی تھی, پھر دوسری طرف آپ دیکھیں ایس آئی یو سی جو ہمارا ایک ادارہ ہے ادیب رضوی صاحب کا, وہ اب ایک نیا ایک ہاسپٹل کی طرف وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں. پہلے کڈنی کا تھا اور لیور ٹرانسپلانٹ کا تھا. تو اس قسم کے ادارے تو بہت پاکستان میں موجود ہیں, تعلیم کے ہوں یا صحت کے ہوں. یہ دونوں ہماری پرائم رسپانسبلٹیز ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے, اور گورنمنٹ کی بھی ویسے تو پرائم ڈیوٹی ہے تعلیم دینا. بیرون ملک بھی تو یہی ہوتا ہے نا, جیسے آپ یو کے کا بتائیں گی اب ہمیں, جیسے میں نے فوراً پہ آپ کو اس لائن پر لے آؤں گا. ہاں نہیں, یو کے میں تو ہوگا ویسے تو وہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ, لیکن وہاں پہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, پرائیویٹ کلینکس ہیں. ہاسپٹلز تو میرا خیال ہے کہ سرکاری ہی زیادہ کام کرتے ہیں. NHS کا ادارہ ہے, نیشنل ہیلتھ سروسز, اس کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے کلینکس ہیں. پھر ظاہر ہے فارمیسیز میں بھی کبھی کبھی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ کنسلٹنسی دے رہا ہوتا ہے. کچھ ان کے وہاں پر جنرل پریکٹیشنرز کا معاملہ ہوتا ہے کہ جی پی آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا گھر کے کسی قریب والے ڈاکٹر کے ساتھ, اور اس پہ اتنا ہی لوڈ پڑتا ہے پھر کہ جتنے گھر کے, جتنے اس کے علاقے میں آس پاس گھر ہیں, شہری رہائش پذیر ہیں. تو وہ سسٹمز ڈیولپ کرنے کی بات ہے, اور جب تک یہ سسٹمز باقاعدہ طور پہ پاکستان میں فلی ڈیولپ نہیں ہو جاتے تو تب تک ہم سب نے مل کر مدد کرنی ہے پھر ایسے اداروں کی. بہت شکریہ شفا, آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہمیں. ناظرین بہت, آپ پلیز ان کی باتیں سنا کریں. اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے.